افغانستان میں ایک کے بعد دوسرا ضلع طالبان کے قبضے میں جا رہا ہے۔ عسکریت پسند گروپ نے گزشتہ 3 ماہ کے دوران اپنے کنٹرول والے علاقوں کو دگنے سے زیادہ کر دیا ہے۔ ان کے قبضے کا انتہائی واضح شکار آزادی صحافت ہے۔ 50 کے قریب صحافی جان کو لاحق خطرے کی وجہ سے فرار ہو گئے ہیں۔ ذرائع ابلاغ کے 20 سے زیادہ اداروں نے کام کرنا بند کر دیا ہے اور دوسرے طالبان کا پروپیگینڈا نشر کرنے پر مجبور ہیں۔ کم از کم 5 نجی میڈیا اسٹیشنز طالبان نے اپنے قبضے میں لے لیے ہیں اور ان 5 اسٹیشنوں کے ذریعے طالبان اپنا پروپیگنڈا نشر کر رہے ہیں۔ انہوں نے موسیقی اور خواتین کی آوازوں کو نشر کرنا بھی بند کر دیا ہے۔ طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے ان الزامات کی تردید کی ہے۔ جو ریڈیو کابل گورنمنٹ کے تھے ریڈیو اسٹیشنز یہ ڈسٹرکٹس میں، تو وہ چونکہ وہ گورنمنٹ کے تھے اسلامی، لیکن جو پرائیویٹ ہے، جو پرائیویٹ ریڈیو اسٹیشن ہے، وہ ان کے پاس ہے۔ ان لوگوں کو بھی کہا ہے، یا جرنلسٹوں کو بھی کہا ہے، اس کے جو اونرز ہیں ان کو بھی کہا ہے کہ وہ آئے، وہ نارمل کام کرے۔ طالبان کی تردید اور یقین دہانیوں کا کوئی اثر ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ طالبان کے علاقے میں پہنچنے کے ساتھ ہی وہاں سے مقامی صحافیوں کے فرار ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ VOA کے 4 صحافی اپنی سلامتی کی خاطر گھر بار چھوڑ کر کابل منتقل ہو گئے ہیں۔ اب ان کے پاس اپنی زندگی اور کام کی یادیں چند تصاویر اور ویڈیوز کی صورت میں رہ گئی ہیں۔ ایک خاتون صحافی کی حیثیت سے لینا شہزاد کا کام دگنا مشکل تھا۔ انہیں نامعلوم افراد کی طرف سے دھمکیاں مل رہی تھیں۔ حالیہ دنوں میں مجھے بہت دھمکیاں دی گئیں، یہاں تک کہ موت کی دھمکیاں بھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں میڈیا میں کام کرنا چھوڑ دوں، لیکن میں نے اپنا کام جاری رکھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ طالبان میرے آبائی شہر کو گھیر لیں گے اور میں ایک صحافی کی حیثیت سے کام نہیں کر پاؤں گی۔ افغانستان پہلے ہی صحافیوں کے لیے خطرناک ترین ملکوں میں سے ایک تھا۔ پچھلے ہفتے روئٹرز کے پولیٹزر پرائز حاصل کرنے والے فوٹوگرافر دانش صدیقی ایک لڑائی کی کوریج کے دوران ہلاک ہو گئے۔ طالبان کی پیش قدمی کے ساتھ ہی پورے اضلاع سے خبریں بھیجنے کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ کسی بھی فریق کی جانب سے انسانی حقوق کی پامالی کے الزامات کی تصدیق نہیں ہو پا رہی، اور اسی طرح طالبان کے بہتر گورننس کے دعووں کی تصدیق بھی نہیں کی جا سکتی۔